اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ نہج بلاغہ سیریز کے اس ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں صحت اور سلامتی کے ساتھ ہوں، شاد اور آباد ہوں۔ نہج بلاغہ سیریز میں ہم مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام کے وہ نورانی کلمات جو نہج بلاغہ میں نقل ہوئے ہیں، جن کی تعداد 480 ہے، 480 ہے، ان میں سے بعض کلمات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج کا کلمہ نمبر 130 ہے، اور یہ کلمہ تھوڑا طولانی ہے، لیکن بہت ہی کمال کی بات، بہت ہی نورانی بات حضرت نے اس کے اندر ارشاد فرمائی ہے۔ پہلے حصے میں حضرت نے دنیا کی حقیقت کی طرف، قبر کی طرف اشارہ کیا ہے کہ قبر کی منزل کیسی ہوگی۔ پھر اس کے بعد دوسرے حصے میں حضرت نے ہمارے موت کے بعد کیا ہوگا دنیا میں، اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ پھر قبر میں اور آخرت میں وہ کون سی چیزیں جو ہمارے کام آئے گی، بہترین توشہ آخرت کیا ہے، بہترین زاد آخرت کیا ہے، اس کی طرف حضرت نے اشارہ کیا ہے۔ قال علی علیہ السلام وقد رجع من صفین فاشرف علی القبور بظاہر الکوفہ۔ یہ اس موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا جب آپ صفین سے واپس آ رہے ہیں، فاشرف علی القبور، تو آپ جو کوفے کے باہر قبرستان تھا وہاں پر پہنچتے ہیں۔ بظاہر الکوفہ، کوفے سے باہر جو قبرستان تھا وہاں پر۔ اس کے بعد اہل قبور کو، قبر والوں کو، مردوں کو خطاب کرتے ہوئے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ سماعت کریں کہ کیا ارشاد فرمایا حضرت نے۔ یا اہل الدیار موحشہ، اے وحشت ناک گھروں کے رہنے والوں، والمحال المغفرہ، اے خالی اور ویران گھروں کے رہنے والوں، والقبور المظلمہ، اے اندھیری قبروں کے رہنے والوں، یا اہل التربہ، اے خاک نشینوں، یا اہل الغربہ، اے عالم غربت کے رہنے والوں، غربت کے ساکنوں، یا اہل الوحدہ، اے تنہائی میں رہنے والوں، یا اہل الوحشہ، اے وحشت ناک گھروں میں رہنے والوں۔ یہاں پر حضرت نے قبر کی پوری جو ہے منظر کشی کی ہے کہ قبر کے اندر لوگ کیسے رہیں گے۔ قبر جو ہے ایک وحشت ناک گھر ہے، وہاں پر اگر ہمارے اعمال صالح نہ ہوں اور اہل بیت علیہم السلام کا نور نہ ہو تو قبر جو ہے وحشت ناک ہے۔ والمحال المغفرہ، وہ ایک ویران گھر ہے، وہاں پر اور آبادی نہیں ہے، محلہ نہیں ہے، ایریا نہیں کہ وہاں پر اور لوگ بھی ہوں گے۔ والقبور المظلمہ، اور وہ قبر اندھیری قبر ہوگی۔ روایتوں میں ہے کہ جو انسان تلاوت قرآن کرے گا اس کی قبر میں نور ہوگا، جو اہل بیت علیہم السلام سے سچی محبت اور ان کی پیروی کرے گا اس کی قبر کے اندر جو ہے روشنی ہوگی، جو ہے وہ اپنے والدین کی اطاعت کرے گا، ان کی خدمت کرے گا، اس کی قبر کے اندر جو ہے روشنی ہوگی۔ والقبور المظلمہ، ورنہ قبر جو ہے اندھیری ہوگی۔ یا اہل التربہ، اے خاک نشینوں، قبر کے اندر کوئی بہترین میٹرس نہیں ہوگا، گدے نہیں بچھے ہوں گے، اے سی نہیں چل رہا ہوگا، بلکہ وہاں پر خاک کا بستر ہوگا اور وہیں پر ہمیں لیٹنا ہوگا، وہیں پر ہمیں سونا ہوگا، وہیں پر ہمیں دائمی جو ہماری منزل ہے وہ قبر ہے اور وہ تربت ہے۔ یا اہل التربہ، یا اہل الغربہ، اے غربت کے ساکنوں، وہاں پر ہم تنہا ہوں گے، کسی کو ساتھ لے کے نہیں جا سکتے، لاکھ محبت ہو بیٹے سے، بیٹی سے، بیوی سے، بھائی سے، نہ، وہاں پر غربت ہے، تنہائی ہے۔ یا اہل الوحدہ، انسان اکیلا ہوگا۔ یا اہل الوحشہ، وہاں پر وحشت ہوگی، انسان کو وحشت آتی ہے، خوف زدہ ہوتا ہے انسان تنہائی سے، لیکن یہ ساری چیزیں قبر کے اندر ہوں گی۔ جب امام نے اہل قبور کو اس طرح سے مخاطب کیا، اس طرح سے ان سے کلام کیا، اس کے بعد فرمایا انتم لنا فرط سابق، تم جو ہو ہم سے پہلے چلے گئے، تم ہم سے
پہلے تمہیں موت آ گئی، وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ لَاحِقُونَ، اور ہم بھی تم سے جلد ہی ملحق ہونے والے ہیں، ملاقات کرنے والے ہیں۔ ہم اس دنیا میں ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں، ہمیں بھی ایک دن موت آئے گی، اور نحن لکم تبع لاحقون، جب موت آ جائے گی تو ہم لوگ بھی تم سے جو ہے وہ ملحق ہو جائیں گے، تم سے آ کے مل جائیں گے، جو تمہارا حشر ہے وہی ہمارا بھی حشر ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اما الدور فقد سکنت، اب حضرت جب ان کو خطاب کر چکے تو اب دنیا کا حال بتا رہے ہیں۔ اما الدور فقد سکنت، جس گھر کے اندر تم رہتے تھے، جس بلڈنگ میں، جس فلیٹ کے اندر، جس بنگلے کے اندر تم رہتے تھے، وہ آباد ہو گیا۔ مرنے کے بعد ایسا نہیں ہوتا انسان کوئی مونومنٹس بنا دے، اسمارک بنا دے، اس کمرے کو خالی رکھا جائے، لو اس کو جو ہے اس کا احترام کرے، نہ، مرنے کے بعد جو ہے دوسرے لوگ آ کے رہنا شروع کر دیتے ہیں اس کے اندر، دوسروں قبضہ اس کے اندر ہو جاتا ہے۔ اما الدور فقد سکنت، تمہارا گھر جو ہے آباد ہو گئے ہیں، اس کے اندر دوسرے لوگوں نے رہنا شروع کر دیا ہے۔ وَأَمَّا الْأَزْوَاجُ فَقَدْ نُكِحَتْ، اور تمہاری بیویوں نے دوسرا نکاح کر لیا ہے۔ اللہ اکبر! واقعاً دنیا میں یہی ہوتا ہے، جن کی بیویاں جوان ہوتی ہیں اور شادی کے لائق ہوتی ہیں، یا پھر ظاہر ہے کہ انسان، اور کوئی بری چیز بھی نہیں ہے کہ انسان تنہائی میں زندگی نہیں گزار سکتا، ہر ایک کو ایک سہارے کی، ایک پارٹنر کی ضرورت ہوتی ہے، تو سال بھی نہیں گزرتا بیویاں جو ہیں دوسری شادی کر لیتی ہیں۔ پھر ادھر سے آپ دیکھیں جن کی بیویاں مر جاتی ہیں وہ لوگ جو ہیں دوسری شادی کر لیتے ہیں۔ اما الازواج فقد نکحت، تمہاری بیویوں نے یا تمہارے شوہروں نے دوسرے نکاح کر لیے، تمہاری بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیے۔ وَأَمَّا الْأَمْوَالُ فَقَدْ قُسِمَتْ، اور تمہارا مال تقسیم ہو گیا، جو تم نے بینکوں میں جمع کر رکھا تھا، یہ پراپرٹی، یہ اکاؤنٹ نمبر، یہ اکاؤنٹ، یہاں کھاتا ہے، وہاں کھاتا ہے، اتنا پیسہ وہاں، اتنے لاکھ وہاں، سب جو ہے تقسیم ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں ھذا خبر ما عندنا، یہ وہ خبر ہے جو تمہارے سلسلے میں، تمہارے بارے میں، تمہارے مال کے بارے میں، تمہارے گھر کے بارے میں، تمہاری بیویوں کے بارے میں ہمارے پاس ہے۔ ھذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندکم، تمہارے پاس کیا خبر ہے، وہاں ہی کیا خبر ہے، تم تو چلے گئے آخرت کا سفر تم نے طے کر لیا، ہم یہاں دنیا میں ہیں، دنیا میں تمہاری بیوی، تمہارے مال اور تمہارے گھر کے ساتھ یہ ہوا۔ فما خبر ما عندکم، تمہارے پاس کیا خبر ہے۔ ثم التفت الی اصحابہ، اس کے بعد حضرت نے اپنے اصحاب کی طرف دیکھا، ان کی طرف متوجہ ہوئے، اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے۔ فقال، اس کے بعد فرمایا اما آگاہ ہو جاؤ، لَأُذْنَ لَهُمْ فِي الْكَلَامِ، اگر انہیں کلام کرنے کی اجازت مل جائے، اگر انہیں بات کرنے کی پرمیشن مل جائے تو کیا کہیں گے، اما لَأُذْنَ لَهُمْ فِي الْكَلَامِ، بات کرنے کی اجازت مل جائے، لَأَخْبَرُوكُمْ، تو بے شک یہ تمہیں خبر دیں گے، تمہیں بتائیں گے کہ اَنَّا خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ بے شک بہترین زاد راہ، بہترین پروویژن آف آخرت جو ہے وہ تقوی ہے، اللہ کا خوف ہے، محرمات سے پرہیز ہے، واجبات کی ادائیگی ہے۔ تو ہمیں اب جو ہے آخر میں خدا سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ان کلمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں یہ بھی توفیق عطا فرما کہ ہم دنیا میں غافلین میں سے نہ ہو جائیں، غفلت کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں، بلکہ اس دنیا ہی کے اندر رہ کر آخرت کے لیے جو ہے توشے کو فراہم کریں، پروویژن کو فراہم کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کلمہ، یہ نورانی کلمہ، مولا کا کلام، مولا کی باتیں دوسروں تک بھی پہنچنا چاہیے، تو اسے دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔